وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت کے ساتھ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حضرات محترم برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کے فضل و کرم سے میں آپ سب جمعۃ المبارک کی ان پاکیزہ گھڑیوں میں حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے، جو سنے سنائیں اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جب اعلان نبوت فرمایا تو کافروں نے بے شمار آپ پر اعتراضات کیے، اور ان اعتراضات کا جواب خود حق تعالیٰ نے دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان تمام اعتراضات کو ان کے منہ پر مار دیا. کبھی وہ کہتے کہ جی آپ کے ساتھ آپ بازاروں میں چلتے ہیں حالانکہ آپ اللہ کے نبی ہیں، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ نبی بازاروں میں بھی چلتے ہیں تو وہ میری رضا کے لیے کام کرتے ہیں. کبھی انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ یہ آپ جادوگر ہیں، تو اللہ پاک نے فرمایا نہیں، آپ میرے رسول ہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کر فرمایا. کہیں انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ آپ کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، تو اللہ پاک نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، میں نے ہر چیز آپ کو عطا فرما دی. اور کہیں یہ جو میں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھی ہے، گویا کہ جو بھی اعتراض انہوں نے کیا اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود ان کے اعتراض کا جواب دیا، بلکہ ان کو یہ کہا کہ تمہاری تو کتابوں میں اللہ کے آخری نبی کا ذکر ہے. تو اس طرح حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے ایک موقع پر انہوں نے انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا. فرمایا محمد الرسول اللہ، فرمایا تم میرے نبی کو کہتے ہو کہ یہ اللہ کے رسول نہیں ہیں، میں خدا ہو کے کہتا ہوں محمد میرا رسول ہے. محمد الرسول اللہ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں. اور یہ عجیب بات ہے کہ پہلے نبیوں پر اعتراض ہوتا تھا تو اللہ پاک فرماتے تھے اے میرے نبی ان کو یہ جواب تم خود دو، اور جب حضور پر اعتراض ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنی جناب خاص سے اس اعتراض کا جواب دیتے اور پھر قسم اٹھا کر دیتے. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو میرے رسول کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر بڑے ہی سخت ہیں، وہ کافروں پر بڑے ہی سخت ہیں. رحماء بینہم، اور آپس میں بڑے ہی رحم دل ہیں، آپس میں بڑے ہی رحم دل ہیں. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تراہم رکعا، اور جب بھی تو انہیں دیکھے گا وہ رکوع کرتے ہوں گے، سجداً سجدہ کرتے ہوئے ہوں گے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور وہ ہر وقت اللہ کی رضا چاہتے ہوں گے. حضور کی اہل بیت اور حضور کے صحابہ کرام جب بھی تو انہیں دیکھے گا وہ اللہ کا فضل چاہتے ہوں گے اور اللہ کی رضا چاہتے ہوں گے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور تو دیکھے گا کہ سجدے کر کر کے ان کی پیشانیوں، ان کے چہرے چمک رہے ہیں. ان کی عبادت، ان کی ریاضت کی وجہ سے تمہیں نظر آ جائے گا کہ یہ اللہ کے نبی کے غلام ہیں، ان کے چہرے چمکتے. اب اسی چیز کو آپ قیاس کر لیں تو یہ ہر اس غلام پر چیز وارد ہو جاتی ہے جو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، وہ کافروں پر سخت ہوتا ہے. جو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر حملہ کرے اس کے لیے وہ سخت ہو جاتا ہے، لیکن آپس میں وہ رحم دل ہوتا ہے. اور ہر حضور کا غلام وہ اللہ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتا ہے. اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے چہرے ویسے چمک رہے ہوتے ہیں. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اتنا اجتماع ہوگا
اور پتہ نہیں کتنی مخلوق ازل سے لے کر ابد تک، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ 120 صفحے ہوں گی اہل جنت کی، 120 صفحے، اور ان میں سے 80 صفحے جو ہیں وہ حضور کی امت کی ہوں گی۔ حضور نے فرمایا میں جب قیامت والے دن سارے جمع ہوں گے تو میں دیکھوں گا کہ جب نبیوں رسولوں کو بلایا جائے گا تو بعض ایسے نبی بھی ہوں گے جن کے اوپر صرف 2 بندے ایمان لائے، وہ 2 بندوں کے ساتھ آئے گا۔ کئی ایسے ہوں گے جن کے پر کوئی بھی ایمان نہیں لایا، وہ اکیلا آئے گا۔ اور پھر میں دیکھوں گا کہ مشرق سے، مغرب سے، شمال سے، جنوب سے ایک لشکر آ رہا ہے، اور سارا افق جو ہے، سارا میدان محشر جو ہے وہ بھر گیا ہے۔ تو میں کہوں گا یا رب العالمین یہ کس نبی کی امت ہے؟ اللہ پاک فرمائیں گے اے میرے رسول آپ کے غلام ہیں۔ تو 20 میں سے 80 صفحے اہل جنت کی وہ حضور کے غلاموں کی ہوں گی۔ انا اعطیناک الکوثر۔ تو یا رسول اللہ آپ کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا جو میرے غلام وضو کرنے والے ہوں گے ان کی وضو والی جگہ چمک رہی ہوگی تو میں اپنے غلاموں کو پہچان گا۔ تو جس نے وضو کیے ہی نہیں پھر اللہ ہی مہربانی فرمائے، تو فرمایا جو وضو کرتے ہوں گے وہ مجھے پہچان لیں گے۔ تو فرمایا کہ جو آپ کے ساتھ ہیں والذین معہ، اب اس سے بعض اہل محبت نے یہ بھی چیز مراد لی ہے کہ ایک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی گواہی خود خدا دے رہا کہ آپ میرے رسول ہیں، آپ میرے نبی ہیں، آپ میرے آخری نبی ہیں، آپ میرے آخری رسول ہیں، لیکن والذین معہ جو آپ کے ساتھ ہیں، اس سے مراد سیدنا صدیق اکبر کی ذات پاک ہے، اور اشداء علی الکفار، اور جو کافروں پر بڑے سخت ہیں، اس سے مراد حضرت عمر فاروق کی ذات ہے، رحماء بینہم آپس میں بڑے رحم دل ہیں، اس سے مراد حضرت عثمان غنی کی ذات ہے۔ یہ بعض محدثین نے لکھا ہے اس قول کو بھی۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور وہ ہر وقت اللہ کی رضا کو چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو چاہتے ہیں، اس سے مراد حضرت علی شیر خدا ہے۔ بہرحال یہ بھی ایک قول ہے، لیکن جو حضور کے غلام، حضور کے اہل بیت طاہر، حضور کے صحابہ کرام، ان کی شان یہ ہے۔ آج بعض احباب حضور کے اہل بیت یا صحابہ کرام کے بارے میں طرح طرح کے وہموں اور شک کا شکار ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ پاک نے دنیا میں اپنی خوشنودی کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، وہ ان سے راضی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے صحابہ کو جو سب سے بہترین ہیں ان کو میری صحابیت کے لیے چن لیا، اور جو سب سے بہترین ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو میری اہل بیت کے لیے چن لیا۔ نہ ہر کوئی صحابی بن سکا، نہ ہر کوئی حضور کا اہل بیت، جو بہترین تھے اللہ تعالیٰ نے چن کے ان کو میرے گھر میں، میرے صحابیت میں شامل فرما لیا۔ تو فرمایا وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، وہ کافروں پر، اور یہ حضور کے اہل بیت طاہر اور صحابہ کرام کا طرز امتیاز تھا کہ جب بھی حضور کے مخالف کو بات ملتی تو فوراً تلوار نکال لیتے۔ ایک دفعہ حضور کے ایک صحابی، ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، تو ایک بدو آ گیا، اس نے کہا اے اللہ کے رسول میرے ساتھ انصاف کریں، میرے ساتھ عدل کریں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کرے گا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی گستاخی کو برداشت نہیں کیا، آپ نے فوراً تلوار نکالی، فرمایا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کا سر تان سے جدا نہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا یہ مجھے نہیں جانتا کہ میں کون ہوں، فرمایا چھوڑ دو۔ تو یہ کہ کافروں پر بڑے سخت۔ اور اسی طرح کا ایک دفعہ ایک منافق تھا مسلمان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح منافقین تھے، عبداللہ بن ابی کا ٹولہ اور ایک یہودی کے درمیان کو معاملہ ہوا، دونوں حضور کے پاس چلے گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انصاف فرماتے ہوئے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا۔ اب اس نے کہا کہ میں عمر فاروق کے پاس جاتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق کے پاس دونوں پیش ہوئے تو اس یہودی نے کہا کہ عمر فاروق یہ فیصلہ میرے حق میں ہو چکا ہے، اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے کیا معاملہ فرمایا؟ اشداء علی الکفار، جو حضور کے مخالف ہے
جو حضور کے فیصلے کو نہیں مانتا، تو فرمایا آپ اندر گئے، تلوار لائے اور اس منافق کا سر تن سے جدا کر دیا۔ فرمایا جو میرے نبی کو فیصلے کو نہیں مانتا، عمر کی تلوار اس کا فیصلہ کرتا۔ اشداء الکفار، کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام، آپ جنگ ہو، سفر ہو، حضر ہو، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس طرح کے دفاع کے لیے ڈٹ جاتے تھے، اپنی جانوں پر تیر کھا لیتے۔ تو فرمایا کہ حضور کی اہل بیت، حضور کے صحابہ کرام کی پہلی شان یہ ہے کہ وہ کافروں پر سخت ہیں۔ جب وہ اس طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے جنگ بدر میں محمد بن ابی بکر، یہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، محمد بن ابی بکر، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس ایک دفعہ آئے، کہنے لگے ابا جان بدر میں کئی دفعہ آپ میرے سامنے آئے، میں نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا، باپ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا اگر میں تجھے ایک دفعہ دیکھ لیتا میں بیٹا سمجھ کر تمہیں کبھی نہ چھوڑنا، کیونکہ تو کافروں کی صفوں میں تھا، مخالفین کی صفوں میں تھا، اور ہمارا تو وہی ہے جو ہمارے رسول کا ہے۔ جب تو مقابلے میں آگے پھر کوئی بیٹا نہیں۔ اسی تو حضرت نوح علیہ السلام کی ذات بابرکات، آپ کا سگا بیٹا، جب طوفان نوح آیا تو آپ کشتی میں بیٹھ گئے، جو آپ کے ماننے والے تھے، بیٹے کو دیکھا، فرمایا بیٹا اب بھی آ جاؤ میرے پاس، بچ جاؤ گے۔ اس نے کہا نہیں میں پہاڑی پر چڑھ جاؤں گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اے نوح یہ تیری اہل میں سے نہیں ہے، یہ تیری اہل میں سے نہیں ہے، تیری اہل میں وہی ہے جو تجھے مان گئے، تجھے جانا تجھے مانا نہ رکھا غیر سے کام، جو تجھے مان گئے تیری کشتی میں بیٹھ گئے وہی تیرے ہیں، جو تجھے نہیں مانتا ہم اس کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ تو فرمایا جو حضور کے غلام ہیں وہ کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی صحابی فوت ہو جاتا ہے نا تو حضور کے صحابہ کرام اس قدر غم زدہ ہو جاتے جیسے ان کا کوئی بازو کٹ گیا ہے، اور آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے۔ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ جن کے جنازے میں فرشتے بھی شریک ہوئے، اور حضور نے فرمایا کہ ان کے جنازے میں اتنے فرشتے آئے ہیں اگر وہ زار ہو جائیں تو زمین پر پاؤں رکھنے کے لیے جگہ ہی نہ ملے، 70,000 فرشتہ ان کے نماز جنازہ میں آیا۔ تو فرمایا کہ جب ان کا وصال ہوا تو صحابہ کرام اتنا روئے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس قدر آپ روئے کہ آپ نے اپنی ریش مبارک کو پکڑ لی اور آپ نے صبر کا مظاہرہ اس طرح فرمایا، اس قدر رحم دل، اس قدر آپس میں پیار اور محبت ہے۔ ایک جنگ میں ایک دفعہ جنگ یرموک میں ایک دفعہ حضور کے چند صحابہ کرام زخمی ہو گئے۔ اب ایک کو زخم لگا ہے، ساتھ دوسرے کو بھی زخم لگا ہے، ساتھ تیسرے کو بھی زخم لگا ہے۔ تو ایک صحابی نے کہا مجھے پانی دو، مجھے پانی دو۔ ایک صحابی وہاں پانی دے رہے تھے، انہیں پانی دیا۔ اب وہ پانی پینے لگے تو ساتھ والا صحابی بول پڑا، اس نے کہا مجھے پانی کی پیاس۔ اب انہوں نے خود پانی نہیں پیا، دوسرے کو دے دیا۔ اب جب دوسرے پینے لگے تو تیسرا بول پڑا مجھے پانی دو، تب وہ پانی ان کو پیش کر دیا۔ اب جب ان کو پانی پیش ہوا تو وہ شہید ہو گئے، پانی پینے کی نوبت نہ آئی۔ اب جو وہ پہلے کی طرف دوڑے تو وہ بھی شہید ہو گئے۔ اب وہ جو پہلے تھے سب سے پہلے جن کو پیش کیا تھا ان کو پیش کیا تو وہ بھی شہید ہو گئے۔ تینوں میں رحماء بینہم کی اس سے بڑھ کر مثال کیا ہو سکتی ہے کہ ایک نے اپنی جان پر دوسری کی جان کو ترجیح دیا۔ یہی اسلام ہمیں کہتا ہے کہ حضور کے ماننے والے جو ہوتے ہیں وہ غیروں کے لیے سخت ہوتے ہیں، اپنوں کے لیے سخت نہیں ہوتے، اپنوں کے لیے وہ رحم دل ہوتے ہیں، آپس میں محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ جس طرح حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ایک صحابی تھے، ان کے پاس نا عید والے دن ایک جانور کی سری آئی، ان نے کہا ہو سکتا ہے میرے ہمسائے کو زیادہ ضرورت ہو، انہوں نے اپنے ہمسائے صحابی کو دے دی۔ انہوں نے استعمال نہیں کیا، ہو سکتا ہے میرے ہمسائے کو زیادہ ضرورت ہو، انہوں نے ان کو دے دی۔ وہ مدینہ سے گھوم گھوم کر واپس انہی کے پاس آ گئی۔ ایسا اظہار تھا، ایسی محبت تھی، ایسا پیار تھا۔ کبھی ہم نے بھی دیکھا ہے کہ ہم میں بھی ایسی شفقت ہو، ایسی رحم دلی ہو، ایسا پیار ہو، کیونکہ جو محبت ہوتی ہے یہ نفرت کو ختم کرتی ہے، حسد کو ختم کرتی ہے، اور یہ غیبت چغلی ایک حسد کی علامت ہے۔
اور حسد جو ہے وہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو فرمایا جس طرح میرے صحابہ آپس میں رحم دل اور پیار کرنے والے ہیں، تم بھی اسی طرح ہو جاؤ۔ اسی سے زندگی چلتی ہے، اسی سے معاملات چلتے ہیں۔ پھر آگے نے فرمایا میرے حضور کے، میرے نبی کے غلاموں کی ایک نشانی یہ ہے تراہم رکعا، کہ وہ ہر وقت رکوع میں رہتے ہیں، سجداً سجدہ کرتے رہتے ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور ہر وقت اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور اس کا فضل چاہتے ہیں۔ ایک بندہ مومن اس کی خواہش ہی یہ ہوتی ہے کہ میں جو کام بھی کروں میرا رب اس سے راضی ہو جائے، میرا رب اس سے خوش ہو جائے۔ جو بندہ مخلوق کو راضی کرنے کے لیے نیکی کرتا ہے، ایک تو اس کی نیکی رائگاں ہو جاتی ہے، دوسرا مخلوق اس سے راضی نہیں ہوتی۔ آپ ساری زندگی کسی سے لگے رہیں، کرتے رہیں، کوئی ایسا بشری تقاضا ہو گیا آپ ذرا سا ناراض کر بیٹھے تو وہ کہے گا، وہ کہتے ہیں جس سے نیکی کریں اس کے شر سے بچیں، اس کے شر سے بچیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو ایسا ڈنگ مار دے، لیکن اگر آپ نے اللہ کے لیے کام کیا ہے، اس کی رضا کے لیے کام کیا ہے، تو پھر بندے کی توجہ نہ کریں، اسی سے صلہ مانگنا ہے۔ تو میرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک دفعہ حلوہ تیار کیا اپنے گھر میں، فقیر آ گیا، آپ نے سارا حلوہ اسے دے دیا۔ تو صحابہ نے عرض کی کہ آپ نے سارا حلوہ دے دیا، یہ فقیر اس حلوے کی قدر کیا جانے؟ آپ نے فرمایا میں فقیر کو خوش کرنے کے لیے تھوڑا دیا ہے، میں نے تو اپنے مالک کو خوش کرنے کے لیے دیا، مالک کو خوش کرنے کے لیے دیا ہے۔ وہ راضی ہے تو ٹھیک ہے، وہ راضی نہیں تو پھر دینے کا فائدہ کیا؟ تو جب اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، معاملہ بندے اور خدا کا ہو جاتا ہے، اس کی طرف سے یہ معاملہ چلا جاتا ہے۔ تو فرمایا ہر وقت اس کے فضل چاہتے ہیں، ہر وقت اس کی رضا چاہتے ہیں۔ فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور آپ دیکھیں گے کہ حضور کی اہل بیت، حضور کے صحابہ کرام، اور اسی پر قیاس کرتے ہوئے جو بھی اللہ کی رضا اور اس کا فضل چاہتا ہے، اللہ پاک نے ان کی ایک بڑی پیاری نشانی بیان فرمائی ہے کہ تم دیکھو گے کہ سجدے کر کر کے ان کے چہروں پر سجدوں کا نور ہوتا ہے، سجدوں کا نور ہوتا ہے ان کا چہرہ۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا من اولیاء اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ حضور نے فرمایا اذا رأوا ذکر اللہ، جب تو نے دیکھے تو اللہ یاد آ جائے، جب تو نے دیکھے تو اللہ یاد آ جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو اللہ کی رضا چاہنے والے ہوں گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے چہروں پر ایسی روشنی پیدا کر دے گا کہ وہ دور سے آتے ہوئے پہچانے جائیں گے، وہ دور سے آتے اللہ تعالیٰ ان کے چہرے پر، یہ نہیں کہ آپ کے چہرے پر کوئی نشان پڑ گیا ہے تو یہ نہیں، یہ ایک ایسا نور ہوتا ہے جو پہچاننے والے پہچان لیتے ہیں۔ جس طرح جانوروں کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی کا غلام ہے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک دفعہ جنگل سے واپس آ رہے تھے ایک امانت دے کے، تو راستے میں ایک شیر آ گیا، تو آپ گھبرائے نہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں کون ہوں اور شیر کو بھی بتانا ہے کہ میں کون۔ آپ نے فرمایا رک جاؤ انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے شیر رک جاؤ میں اللہ کے نبی کا غلام ہوں۔ اب شیر نے دیکھا، اسے پتہ چل گیا، چہرے پر آثار ہی وہی تھے جو اللہ کے نبی کے غلاموں کے تھے، اسی وقت رک گیا، اسے پتہ ہے کہ اللہ کے نبی کا غلام ہے۔ تو فرمایا تو دیکھے گا کہ ان کے چہروں پر سجدے کر کر کے نورانیت اور ان کا چہرہ دوسروں سے جدا ہوتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا ذالک مثلہم فی، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ، اور حضور کے اہل بیت اور حضور کے صحابہ کرام کی مثال تورات میں موجود ہے۔ یہ جو اوصاف بیان ہوئے ہیں یہ تورات اور انجیل میں موجود ہیں، یہ قرآن پاک گواہی دے رہا ہے۔ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ، انجیل میں حضور کے اہل بیت اور صحابہ کرام کی یہ مثالیں موجود ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تورات بھی اتاری ہے، انجیل بھی اتاری ہے۔ اب تو 32 قسم کی انجیل ہے، 32 قسم کی تورات ہے، وہ نہ رہی، لیکن اب بھی کچھ نسخے ایسے ہیں جن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام اور اہل بیت کی یہ شانیں موجود ہیں کہ جو آخری نبی کے ماننے والے ہوں گی ان کی یہ شان ہوگی۔ تو فرمایا پھر آگے اللہ تعالیٰ بڑی پیاری مثال ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کزرع اخرج شطآہ، فرمایا میرے حضور کے اہل بیت اور صحابہ کرام کی مثال اس درخت جیسی ہے، اس پودے جیسی ہے جس کو اگانے والا اگاتا ہے، فآزرہ، پھر اس کو مضبوط کرنے کے لیے پانی دیتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے،
فرمایا فاستغلظ، پھر وہ درخت مضبوط ہو جاتا ہے، واستوى علی سوقہ، پھر وہ اپنے تنے پر ایک پورا درخت بن جاتا ہے، یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار، پھر جو درخت اگانے والا ہے نا اپنے درخت کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، اپنے درخت کو دیکھ کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ نے حجۃ الوداع فرمایا نا تو 1,24,000 صحابہ کرام کو دیکھا، اور وہ پودا جو آپ نے لگایا تھا اور جس کو آپ نے مضبوطی کے ساتھ پانی بھی دیا، جب اس کو دیکھا تو فرمایا یا اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے تنے تنہا میری نصرت فرمائی، اور آج ایک جم غفیر پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ جب ایک استاد اپنے کامیاب شاگردوں کو دیکھتا ہے نا تو وہ خوش ہوتا ہے کہ یہ میرے شاگرد کامیاب ہو گئے ہیں، یہ میرے شاگرد جو ہے ان کو فلاح مل گئی ہے، تو فرمایا پھر وہ کھیتی اگانے والا اپنی کھیتی پر خوش ہوتا ہے، فرمایا لیغیظ بہم الکفار۔ اور اس کی دوسری خوشی کی وجہ یہ ہوتی ہے، ظاہر کافر لوگ تھے، وہ اس بات کا انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ جو حضور کی ذات گرامی اکیلی نکلی ہے ان کے ساتھ اتنے بندے ہو جائیں گے۔ جب فتح مکہ ہوا نا تو حضرت ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا ابو سفیان تیرے وعدے جھوٹے نکلے، تیری باتیں جھوٹی نکلیں، آؤ حضور کی بارگاہ میں چلو اور ایمان لے آؤ۔ ابو سفیان چلے، کرتے کیا نہ کرتے، جب دیکھا نا کہ لشکر ہے، حضور کے صحابہ کرام ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سواری پر سوار ہیں اور سر آپ کا جھکا ہوا ہے، تو ابو سفیان کہنے لگا عباس یہ کیا میں دیکھ رہا ہوں، یہ کیا چیز ہے کہ آج سے کئی سال پہلے تو ان کے ساتھ کوئی بندہ نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا یہ وہی چیز ہے جو سچے نبی کے ساتھ ہوتی ہے، ابھی تمہیں پتہ نہیں چلا کہ محمد اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اس وقت انہوں نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو فرمایا کہ یہ حضور کے صحابہ کرام، حضور کی اہل بیت اطہار، حضور ان کو دیکھ کر خوش ہوتے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا، تو فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ ایمان والوں کے ساتھ کیا ہے اور نیک کام کرنے والوں کے ساتھ کیا، اللہ تعالیٰ نے پورا فرماتا ہے۔ وہ وعدہ حق ہے کہ جب ایک بندے میں یہ 4 چیزیں پائی جاتی ہیں، وہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر انہیں یہی چیز دکھاتا ہے کہ ان کے ایمان کا تنا مضبوط ہو جاتا ہے، تناور ہو جاتا ہے، پھر کوئی انہیں جو ہے وہ ڈگمگا نہیں سکتا۔ فرمایا منہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت بھی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا اجر عظیم بھی ہوتا ہے، بہت بڑا اجر عظیم بھی ہوتا ہے۔ یہاں جنگ قادسیہ میں ایک دفعہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایک لشکر بھیجا نا، تو حضور کی ایک صحابیہ بھی تھی، انہوں نے اپنے 4 بیٹوں کو بلایا، انہوں نے کہا بیٹا بات یہ ہے میں نے تمہیں پالا پوسا، تم تناور درخت بن چکے ہو، لیکن میں تمہاری جوانی ضائع نہیں ہونی چاہیے، لشکر جا رہا ہے جہاد کے لیے، میں تمہیں لشکر میں بھیجتی ہوں، یاد رکھنا ہمارا رب وحدہ لا شریک ہے، ہم رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، پیٹھ پھیر کر نہیں آنا بلکہ اللہ کی رضا کے لیے نکلے ہو، اللہ کی رضا کے لیے جان دینی پڑے تو دے دینا، اور اگر بچ جائے تو غازی بن کر واپس آنا، لیکن اللہ کی رضا پیش نظر رہے۔ ان کے 4 بیٹے جب شہید ہو گئے، انہیں خبر دی گئی نا، تو انہیں اللہ کے حضور یہ دعا مانگی یا اللہ جو دیا تھا میں نے تیری رضا کے لیے دے دیا ہے، میں نے تیری خوشنودی کے لیے دے دیا ہے، میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے دے دیا ہے۔ تو فرمایا جب یہ نشانیاں پائی جائیں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مغفرت بھی دیتا ہے، اجر عظیم بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنتے ہیں دعا فرمائے۔